السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی خدمت میں رسول آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ جدال کے جزیرے کے بارے میں مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم سے ثابت ہے۔ حضرت تمیم داری اور جساسہ کی حدیث ہے۔ جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تم لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ پھر فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لیے، بلکہ میں تمیم داری کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ پہلے عیسائی تھا، پھر میرے پاس آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا جس کے بارے میں میں تمہیں اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ لخم اور جذام قبیلے کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی لہریں 1 مہینے تک ان کے جہاز کو ادھر ادھر دھکیلتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک جزیرے پر جا پہنچے۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہاں انہیں ایک جانور ملا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگا کہ خانقاہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ بیان کرنے والے نے بتایا کہ ہم خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو، پھر بھی ہم اس خانقاہ کی طرف چل پڑے۔ اندر جا کر ہم نے دیکھا ایک بھاری بھرکم قد کاٹ کا ایک آدمی جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک ایک لوہے کی زنجیر بندھی ہے اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہیں۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، بہت جلد تمہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے وہ ساری تفصیل اسے بتائی جو پانی کے سفر میں ہمیں پیش آئی تھی۔ وہ ساری بات سن کر بولا، مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغ کا حال بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تم اس کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کہا کہ ہاں آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ زمانہ قریب ہے جب ان پر پھل نہیں آئیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے پوچھا، اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ وہ بولا، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں بہت پانی ہے۔ وہ پھر بولا کہ بہت جلد وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور اس پانی سے لوگ اپنے کھیتوں اور باغوں کو سیراب کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور شہر کے رہنے والے اسی سے کھیتوں کی آبیاری کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ آ گئے ہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کیا عربوں نے ان سے جنگ کی؟ ہم نے کہا کہ ہاں انہوں نے جنگ کی ہے اور وہ آس پاس کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں۔ ان سب نے رسول اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ وہ بولا، اگر ایسا ہو چکا ہے تو ان کے لیے یہی بہتر ہے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں دجال ہوں۔ مجھے عنقریب خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ حدیث صحیح مسلم سے ثابت ہے اور حدیث نمبر 7386 ہے۔ اس حدیث سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دجال اسی زمین پر کسی جزیرے میں قید ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر بتایا کہ دجال نہ ہی شام کے سمندر میں ہے نہ یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، مشرق میں،
اور آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔